یہ کہانی صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت آئینے کے پاس ہو تو ایک بار دیکھ لینا، کیا آپ کا ریفلیکشن سچ میں وہی کرتا ہے جو تم کر رہے ہو یا پھر کچھ اور۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام فرید ہے اور میں ہارر اسٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی ریئل اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ای میل ایڈریس پر بھیج دیں، میں اسے یہاں نریٹ کروں گا۔ خیر، آج کی اسٹوری بہت خوفناک ہونے والی ہے، تو جلدی سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حصار باندھ لے اور لائٹ بند کر کے ہیڈ فونس لگا لے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بچپن میں ہم جن چیزوں کو دل بہلانے کے کھیل سمجھتے ہیں، وقت کے ساتھ سمجھ آتا ہے کہ وہ اصل میں کتنے بھیانک ہو سکتے تھے۔ تقریباً ہر محلے میں کچھ کہانیاں ہوتی ہے جو ماں باپ بڑے بزرگ جان بوجھ کر ادھوری چھوڑ دیتے ہیں، جیسے رات کو آواز آئے تو جواب مت دینا، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، اور سب سے بھیانک اور خطرناک والی کہانی، آئینے کے ساتھ کبھی کھیلنا مت۔ لیکن جب وجہ نہ بتائی جائے تو بچے اسے چیلنج سمجھ لیتے ہیں اور اس کی وجہ جاننے کی تڑپ ان میں پیدا ہوتی ہے، اور وہیں سے شروع ہوتا ہے ایک بھیانک کھیل۔ سلطان پور کوئی خاص جگہ نہیں تھی، بس ایک پرانا سا محلہ جس کے تنگ راستے، گرتی ہوئی دیواریں اور اندھیرا ہوتے ہی سنسان ہونے والی گلیاں۔ مغرب کے بعد گلیاں خالی، دروازے بند، اور بچوں کو اسٹرکٹ وارننگ دی جاتی تھی کہ گھر کے اندر ہی رہو۔ اس محلے میں ایک بات مشہور تھی کہ یہاں کی رات نارمل نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت میں صرف 12 سال کا تھا۔ میرے ساتھ میرے 3 دوست ہوا کرتے تھے۔ پہلا فیضان، جو ہمیشہ ہر الجھی ہوئی چیز کو سلجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے کوئی بھی بات ادھوری معلوم ہو تو بے چین ہو جاتا تھا اور اس بات کی پوری کہانی ڈھونڈنے لگتا تھا۔ دوسرا عرفان، جسے ہر چیز میں خطرہ دکھتا تھا، وہ بلا وجہ کسی بھی طرح کا جوخم نہیں اٹھاتا تھا۔ اور تیسرا محسن، جو کہتا تھا یہ سب بس دماغ کا وہم ہے، اسے بھوتیا اور پیرانارمل باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اور چوتھا میں، جو چپ رہ کر ہر چیز آبزرو کرتا تھا۔ محسن کے سامنے اگر کوئی بھی بھوت پریت کی بات کرے تو وہ بہت ہنستا تھا اور کہتا تھا اگر سچ میں کچھ ہوتا نا تو صرف ہم بچوں کو ہی کیوں دکھائی دیتا۔ اس وقت سننے میں اس کی بات لاجیکل لگتی تھی۔ خیر، ہم اپنی کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہانی اس شام شروع ہوئی جب بجلی چلی گئی تھی اور ہم چاروں دوست چھت پہ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ اپنی باتوں میں مشغول تھے کہ تبھی نیچے سے کسی کے گھر کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ اسی آواز کے ساتھ سارا ماحول ڈر میں بدل گیا، اور تبھی عرفان نے کہا، کیا تم نے سنا ہے وہ آئینے والی کہانی؟ محسن نے آنکھ گھمائی اور بولا، ارے ہاں، 12 بجے اگر اس کا نام لو تو وہ بھوت آ جاتا ہے۔ فیضان نے دھیرے سے کہا، سنا تو میں نے بھی ہے، لیکن میری ماں منع کرتی ہے اس آئینے کے سامنے کھڑا ہونے سے، اور وہی پہلا ہنٹ تھا۔ کیونکہ فیضان کے گھر میں ایک اسٹور روم تھا جو گھر کا سب سے کم استعمال ہونے والا حصہ تھا۔ وہاں ایک بہت پرانا بھاری فریم والا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ وہ آئینہ تھوڑا ٹیڑھا تھا، اس کے بیچ میں ایک ہلکی سی درار، اور صاف کرنے پر بھی دھندلا رہتا تھا۔ فیضان کی ماں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ آئینہ صرف چہرہ نہیں دکھاتا، اس وقت
یہ بات سن کر ہم سب بہت ہنسے۔ تبھی محسن نے مذاق میں کہا، چلو یار ٹرائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عرفان نے منع کیا، میں نے بھی، لیکن فیضان کے ایگو کو چوٹ لگ چکی تھی، اور بچپن میں ایگو سمجھداری سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ خیر، وہاں جانے کا ٹائم فکس ہو گیا۔ رات کے 12 بجے ہم سب اسٹور روم میں جائیں گے۔ یہ ایسا وقت تھا جب نہ کتوں کی آوازیں تھی نہ ہوا، اور ہم چاروں اسٹور روم میں کھڑے تھے۔ فیضان کے ہاتھ میں موم بتی تھی، اس کی لو بھی عجیب سی تھی، جیسے وہ بھی ہمیں یہ کام کرنے سے روک رہی ہو۔ آئینے میں ہم چاروں دکھ رہے تھے، یا شاید صرف ہم سوچ رہے تھے کہ ہم دکھ رہے ہیں۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم لوگ وہ کھیل کھیلیں گے، لیکن وہ نام جو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بولنا تھا، نہ وہ کسی کتاب میں تھا نہ کسی کہانی میں، لیکن ہمیں وہ محلے کے ایک پرانے آدمی سے پتہ چل چکا تھا، اور اب ہم نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ نام لینا شروع کیا۔ فیضان نے کہا، بس 3 بار بولنا ہے۔ جیسے ہی پہلی بار ہم نے وہ نام لیا، ایسا لگا جیسے آئینے کا سرفیس سانس لینے لگا ہو۔ دوسری بار مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں میں پریشر بڑھ گیا ہو، اور تیسری بار نام کے بعد سب سے پہلے جو غلط ہوا محسن کے ساتھ ہوا۔ محسن خود ہلا نہیں، لیکن آئینے میں اس کا ریفلیکشن ہلنے لگا، صرف آدھے سیکنڈ کے لیے، لیکن اتنا ہی کافی تھا ہمیں خوف میں ڈالنے کے لیے۔ آئینے کے اندر والی چیز اب ہم جیسی لگ رہی تھی، بس تھوڑی سی الگ۔ ان سایوں کی آنکھیں زیادہ کھلی ہوئی، ہونٹ زیادہ پتلے، اور جب اس نے بولا، تم لوگوں نے مجھے بلایا، ایسا لگا جیسے یہ آواز آئینے سے نہیں بلکہ سیدھا ہمارے دماغ کے اندر سے آئی ہو۔ تبھی اچانک ہمارے ہاتھوں کی موم بتی بجھ گئی، پر کمرے میں اندھیرا نہیں ہوا، بلکہ آئینے کے اندر سے نیلی سی روشنی آ رہی تھی، اور پھر پیروں کی آواز، لیکن وہ آواز کمرے کے اندر نہیں تھی، وہ آواز جیسے ہمارے دماغ کے اندر تھی۔ تبھی محسن اچانک ہنسنے لگا، اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی۔ فیضان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور تب ہم سب نے دیکھا کہ محسن کا ریفلیکشن شیشے کے باہر آ رہا تھا، جیسے ہی کوئی آئینہ نہیں بلکہ کوئی دروازہ ہو۔ سب سے خوفناک چیز باہر آنا نہیں تھا، بلکہ سب سے خوفناک تھا کہ محسن اندر جا رہا تھا۔ اس کا جسم پیچھے کھینچ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چیخنا چاہتا ہے، پر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس اس کے چہرے پر خوف دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے میں سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اب آئینہ نارمل تھا، موم بتی جل رہی تھی، لیکن محسن وہاں نہیں تھا۔ ہم سب کا خوف سے برا حال ہو چکا تھا۔ ہم سب جلدی وہاں سے باہر بھاگے، یہ ساری بات اپنی فیملی کو بتائی۔ سب نے اسٹور روم کا کونا کونا چھان لیا، لیکن محسن انہیں وہاں نہیں ملا، جیسے وہ کہیں غائب ہو گیا ہو۔ صبح پولیس آئی، سب نے کہا شاید بچہ بھاگ گیا ہے، کیونکہ کسی کو بھی ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہر کوئی اسے صرف ہماری کہانی سمجھ رہا تھا، لیکن محسن کے جوتے اسٹور روم کے باہر پڑے تھے۔ خیر، یہ بات وہیں ختم ہو گئی، اور تقریباً
15-16 سال بعد بھی ہمارے دل سے وہ ڈر نہیں گیا۔ آج میں بڑا ہو چکا ہوں۔ میرا دوست فیضان اب بھی چپ رہتا ہے۔ عرفان نے تو شہری چھوڑ دیا، اور محسن، لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی اس اسٹور روم کے آئینے میں ایک لڑکا دکھتا ہے جو باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ چیز اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ میں آج بھی رات کو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور ہر بار ایک ہی چیز کرتا ہوں، پہلے بلنک کرتا ہوں۔ اگر میرا ریفلیکشن پہلے بلنک کر دے تو میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں آئینہ صرف چہرہ نہیں دکھاتا، وہ موقع ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے آئینے کے ساتھ کبھی کھیلنا مت، کیونکہ کچھ چیزیں صرف دکھتی نہیں ہیں بلکہ وہ تمہاری جگہ لے لیتی ہے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اور ہاں، آئینے میں زیادہ دیر تک خود کو دیکھنا مت۔ اللہ حافظ۔